ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ شوق تو یہ ہیں جو دین کی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ شوق آگے کام بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ باقی دنیا کے شوق گمراہ کرنے والے، فنا کرنے والے، برباد کرنے والے، اور دین کا جو شوق ہے وہ الحمدللہ قدم قدم پر کامیابی دے گا۔ تو اللہ ہمیں قرآن کا شوق نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو قرآن کا شوق نصیب فرمائے، اہل و عیال کو قرآن کا شوق نصیب فرمائے، کہ قرآن پاک کا شوق کوئی معمولی نعمت ہے، یہ جسے مل جائے اس پر اللہ کی رحمت، خصوصی رحمت ہو گئی۔ کھانے کے کتنے شوق ہوتے ہیں ہمارے، کھانے میں مجھے یہ شوق، پہننے میں مجھے یہ شوق، سواریوں میں مجھے اس کا شوق۔ بھئی شوق کیا ہے؟ قرآن کا شوق ہے۔ شوق کیا ہے؟ تہجد کا شوق ہے۔ شوق کیا ہے؟ تلاوت کا شوق ہے۔ کثرت سے درود کا شوق ہے، کہ روزانہ اپنے کام کاج کے ساتھ 1000 دفعہ نبی پر درود بھیج دیتا ہوں، مجھے اس کا شوق ہے۔ جنون ان چیزوں کا لگاؤ جو تمہیں آگے بھی کام آئیں گے۔ اکیلا جینا سیکھ لو، اس لیے کہ لوگ خبر تک آتے ہیں، خبر میں نہیں آتے، اکیلا ہی جانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کے لالچ خطرناک چیز ہے۔ جوانی کے شوق میں پہلے بچپن چلا گیا، اب کامیابی کی شوق میں جوانی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 1 کے آخر میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہارا نگران ہے، تمہارا اللہ ہر قدم تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور، یہ احساس، یہ استحضار، یہ خیال، یہ کیفیت، ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ سوتے ہوئے ہم غافل ہو گئے، وہ دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے غافل ہو گئے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یقین ایسے بنے گا۔ دیکھو راستہ ایک ہی ہے، حضرت موسیٰ نکل گئے، فرعون ڈوب گیا، راستہ ایک ہی تھا نا، تو حضرت موسیٰ نکل گئے اور فرعون کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، یقین کہتے ہیں راستے پر یقین نہ رکھو، اللہ پہ یقین رکھو۔ حضرت موسیٰ کا یقین اللہ پر تھا، راستہ نکل گئے پار ہو کر۔ فرعون کو اپنی بادشاہت پر یقین تھا، ڈوب گیا۔ راستہ ایک ہے، اللہ نکال کے دکھائیں گے۔ چاقو ایک ہے، حضرت اسماعیل کی گردن پہ نہ چلی، دمبے پہ چل گئی۔ حضرت اسماعیل کی گردن پہ نہ چلی، دمبے پہ چل گئی۔ چاقو ایک ہی ہے نا، چلانے والا کون ہے؟ بھروسہ اللہ پہ رکھو گے تو اسماعیل پہ چلاتے ہوئے اللہ بچا لیں گے، اور دمبے پہ اللہ چلا کے دکھائیں گے۔ تو یقین اللہ پر ہونا چاہیے، دنیا کی چیزوں پر یقین فضول چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی جی، آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں اللہ عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 اور 129 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک آپ ہمارے رسول ہیں، بے شک آپ ہمارے نبی ہیں، مگر احکامات میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، حکم وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ شریعت میں انبیاء اور رسولوں کا کوئی دخل نہیں، شریعت وہ ہے جو اللہ بناتے ہیں، قانون وہ ہے جو اللہ بناتے ہیں، اس قانون پر وقت کے نبی کو بھی چلنا ہے، ان کی امت کو بھی چلنا ہے۔ قانون بنانے کا، احکام بنانے کا اختیار اللہ نے اپنے علاوہ نبی اور رسولوں کو بھی نہیں دیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، کس میں؟ احکامات میں، شریعت میں، ہدایت میں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو یا اللہ ان کو پکڑ کرے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ دوسری آیت کا خلاصہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور جب اللہ کا ہے تو پھر احکامات فیصلہ کرنے کا حق کسے ہے؟ اللہ کا ہے۔ گھر آپ کا ہے تو گھر میں آپ کے احکامات چلیں گے، ادارہ آپ کا ہے تو آپ کے احکامات، آپ کے اصول چلیں گے، چیز آپ کی ہے تو اس میں اصول بھی آپ کے چلیں گے۔ جب آسمان و زمینوں کا مالک اللہ ہے تو اس میں احکامات کس کے چلیں گے؟ اللہ کے چلیں گے۔ فرما رہے ہیں اللہ پاک کے آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے اللہ عذاب میں پکڑے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پہلے احد کا ذکر آیا، کل جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں جنگ بدر کا ذکر آیا، پھر یہ آخر میں جو دو آیتیں ہیں 128 اور 129، یہ دو آیتیں پھر غزوہ احد سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کوئی تاریخی ہسٹریکل کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ کنٹینیو کسی کا واقعہ چلے تو چلتا رہے، اب جب وہ واقعہ ختم ہو تو پھر دوسرا واقعہ شروع ہو، کسی نبی کی بات چلتی رہے تو چلتی رہے، پھر جب وہ ختم ہو تو دوسرے نبی کا شروع ہو۔ یہ کوئی قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے لیے جب اللہ کو جو کہنا پڑے گا اللہ وہ فرمائیں گے۔ تاریخی کتاب ہو تو پہلے کسی ایک کی تاریخ چلے گی، پھر دوسرے کی تاریخ، پھر تیسرے کی تاریخ، پہلے ایک کی زندگی، پھر دوسرے کی زندگی، پھر تیسرے کی زندگی۔ قرآن تو تاریخی کتاب نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ جب جو ہو بول کر نصیحت کرنا پڑے گا، جب جو بول کر سمجھانا ہوگا وہ اللہ سمجھاتے رہیں گے۔ تو پہلے جنگ احد کا ذکر اللہ نے چاہا تو اس کا کر دیا، پھر جنگ بدر کا ذکر کرنا چاہا تو اس کا کر دیا، پھر اب دوبارہ جنگ احد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ نصیحت کی باتوں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ تفصیل سے اور ایک ہی ساتھ چلا جائے۔ جنگ احد کا ذکر کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سمجھانا تھا کہ کسی غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ورنہ غلطی جنگ احد میں جو ہوئی وہ ہو سکتی ہے۔ جنگ بدر کا پھر ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک، جنگ بدر میں کوئی دشمن تمہارے ساتھ نہیں تھا، تم نے کسی دشمن کو اپنا ہمراز نہیں بنایا۔ تو پھر تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے پہلے 1000 پھر 2000 کر کے 3 کیا، پھر 2000 اتار کر 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد ہوئی، اور تم تھے کتنے؟ بس 313 تھے اور وہ تھے 1000، اور اللہ نے کیسی کامیابی دی؟ یہ دونوں مثال سمجھائی، پھر دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ جنگ احد کی طرف لوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نرم اور نازک اور خوبصورت گالوں پر دشمن کا حملہ ہوا اور خون کے فوارے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکلا، کیا نکلا؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا خون بہایا ہو؟ جو نبی صرف اللہ کی طرف دعوت دے رہا اور کچھ نہیں چاہتا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ جو اپنے نبی کا خون بہائے، اپنے رسول کا خون بہائے، اللہ کے نبی کا خون بہائے۔ یہ جملہ جنگ احد میں نکلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے۔ تو اللہ پاک فوراً قرآن اتارے ہیں، جبریل آئے ہیں، لیس لک من الامر لیس لک من الامر شیء، کہ اے نبی جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ سے
لڑ رہے ہیں یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہدایت دینا نہ دینا تو اللہ کا کام ہے۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو قوم اپنے نبی کا خون بہائے۔ نبی بھی انسان ہے، فطرتاً کبھی کبھی ناراضگی آ ہی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ ہدایت نہیں پائیں گے؟ کیا ہدایت آپ دینے والے ہیں؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جو ہمارے یہاں مدارس میں نصاب میں بھی داخل ہے، سلیبس میں بھی داخل ہے، مدارس کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے تفسیر کے اندر۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے یہ جو آیت کریمہ ہے تقریباً یہ 3 واقعات کا شان نزول ہے۔ شان نزول، شان ورود آپ کے ذہن میں ہے نا؟ جس واقعے کے بعد قرآن اترے اسے شان نزول کہتے ہیں، جس واقعے کے بعد حدیث آئے اسے شان ورود کہتے ہیں۔ تو حضرت نے الفوز الکبیر کے اندر اس آیت کے تحت میں 3 واقعوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی اصول بتایا ہے کہ جب کوئی ایک واقعہ ہو، دوسرا واقعہ ہو، تیسرا واقعہ ہو، 2-3 واقعے کے بعد اگر کوئی آیت اترے تو صحابہ اس آیت کو سارے واقعات کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ 3-3 4-4 واقعے گزرے ہوں اور آیت اس کے بعد اتری ہو تو سب کیا کہیں گے؟ یہ آیت اس واقعے کے بارے میں، یہ آیت اس کے بارے میں، سارے واقعات کی طرف آیت کو منسوب کیا جائے گا۔ تو 3 واقعے ہوئے اس کے بعد یہ آیت اتری، اس وجہ سے صحابہ نے کہا انزلت فی کذا، انزلت فی کذا، یہ آیت اس کے بارے میں ہے، یہ آیت اس کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ یہ واقعہ بھی ہوا ہے، ابھی یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ تو 3 واقعات میں ایک واقعہ وہ ابھی جو میں نے بتایا، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ نکلا کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے۔ دوسرا واقعہ بئر معونہ، ایک جگہ ہے جہاں کنواں ہے جس کا نام معونہ ہے، اس کو سریۃ القراء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 4 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب دشمنوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا تو وہ جیت نہ سکے، نہ مدینے پر حملہ کر سکے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کر سکے، نہ بڑے بڑے صحابہ کو کچھ کر سکے، تو ان کے اندر تو وہ بات رہ گئی کہ جس مقصد کو لے کر ہم آئے تھے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ تو اب انہوں نے دھوکے بازی دینا شروع کیا۔ جب میدان میں آمنے سامنے دشمن لڑ نہیں سکتا تو کیا کرتا ہے؟ پیٹ کے پیچھے سے حملہ کرتا ہے، پیٹ کے پیچھے سے وار کرتا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ سازشیں کرنا شروع کر دیے، دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ کیسے؟ کہ 4 ہجری میں سفر کے مہینے میں ایک شخص آیا جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، بنو عامر قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا، اس کا نام بھی بنو عامر بن مالک تھا، اور اسے برہ کہتے تھے۔ تو یہ آیا اور آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دن رہا اور کچھ دن مدینے میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول جب بھی کوئی مہمان آتا تھا آپ سے ملنے، آپ بات چیت کرنے کے بعد اسے دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت رکھی، کلمے کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، مگر اس نے کہا کہ نبی جی میں ابھی سوچ کر فیصلہ لینا چاہوں گا، جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام لانا ہے تو اپنی مرضی سے لاؤ، خوشی سے لاؤ، ہمارے یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بات تو سمجھانی تھی، نبی نے سمجھا دی۔ تو اب اس ابو عامر نے کہا کہ ایک کام کیوں نہیں کرتے آپ کہ آپ اپنے ساتھ ایسے 70 بندوں کو بھیجے جو بالکل قابل ہو، جو دین جانتے ہوں، جو قرآن جانتے ہوں۔ ہمارے اہل نجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، جب یہ آپ کی پیاری پیاری باتیں اگر وہ لوگ سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اسلام کے اندر آ جائیں گے، تب تک میں بھی سوچ لوں گا، پھر میں بھی فیصلہ کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اہل نجد پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ یہ اہل نجد کی داستان میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بتائی ہے، جنگ احد کے اسباب میں بتایا ہے میں، شاید آپ کو یاد ہو۔ اہل نجد نبی کے زمانے میں کوسے علاقے کو کہا جاتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عامر، مجھے اہل نجد پر کیا نہیں ہے؟ بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے بندوں کو نہیں بھیج سکتا۔ تو اس ابو عامر نے کہا کہ اے نبی جی آپ فکر مند نہ ہو، میں آپ کے 70 بندوں کی ضمانت میں لیتا ہوں، میرا قبیلہ لیتا ہے، اگر کسی ایک کو بھی نقصان ہوگا تو اس کا تاوان ہم دیں گے، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، میں اپنی حفاظت میں لے جاؤں گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چونکہ ان کا بھی قبیلہ قابل تھا، یہ بھی بڑے معزز اس زمانے میں مانے جاتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا 70 کے 70 بھی مجھے بہترین بندے چاہیے جو دین اسلام کو جانتے ہوں، قرآن کو جانتے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 70 قراء، قرآن پڑھنے والے، مدرسے کے طالب علم، اصحاب صفہ کے بچے بھی نہ کہیں جائے بلکہ بڑے بڑے اس زمانے میں سارے صحابہ ہی ہوتے تھے، اصحاب صفہ میں بھی، بہرحال طالب علم کہا جا سکتا ہے۔ یہ 70 کے 70 بھی غریب، بالکل نادار، کم حالت کے صحابہ تھے، جو صبح شام اصحاب صفہ مدرسے میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی موقع ملتا تھا تعلیم حاصل کرتے تھے، اور دن میں جا کر لکڑیاں چن کر لاتے تھے، اسی کو فروخت کر کے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، مگر تھے سب کے سب قرآن پڑھنے والے قراء تھے بہترین انداز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لے جاؤ، تم ضامن ہو اس کے، تم ذمہ دار ہو، میرے صحابہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے نا۔ ٹھیک ہے، تو 70 بندوں کو وہ لے کر نکل گئے۔ تو اس کے ایک دن بعد یا کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خط لکھا اور اپنے ایک صحابی سے دے کر بھیجا کہ بھئی وہ شاید ابھی بئر معونہ تک پہنچے ہوں گے، ان تک یہ میرا پیغام بھی پہنچا دو، میرا خط بھی ان تک پہنچا دو۔ تو ایک اور صحابی وہاں سے لے کر نکلے اور ان 70 قراء میں امیر حضرت منذر کو بنایا، جن کو مساعدی کہتے ہیں۔ تو حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 70 پر امیر بنایا اور 70 قاریوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اور کچھ دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد اپنے ایک ساتھی کو اور خط دے کر بھیجا کہ جاؤ بئر معونہ تک پہنچو گے، وہاں تک میرا پیغام چھوڑ دو۔ تو پھر یہ ایک صحابی اور نکلے، وہاں پہنچے۔ اس بئر معونہ کے پاس یہ جو ابو عامر تھا، اس کا بھتیجا تھا ابو عامر بن طفیل۔ یہ ابو عامر بن مالک ہے جس نے ضمانت لے کر 70 لوگوں کو لے کر گیا، اس کا بھتیجا ابو عامر بن طفیل وہ وہاں پر منتظر تھا بئر معونہ کے پاس۔ یہ پوری دشمنوں کی جال بچھائی ہوئی تھی، سازش تھی۔ وہاں ابو عامر کے بھتیجے نے 3 قبیلے کے لشکروں کو لے کر بالکل پوری طاق میں پورا جال بچھایا ہوا تھا۔ زکوان قبیلے کے لوگوں کو لیا ہوا تھا، بنو سلیم، عصیہ، یہ تینوں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کے ساتھیوں کو خیال بنا کر ان سب کو لے کر اس نے جال بچھائی ہوئی تھی۔ جب یہ صحابی پہنچے خط دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جیسے ہی خط اس نے کھولا، اس نے پڑھا بھی نہیں، اپنے ساتھی کو اشارہ کیا جو پیچھے سے آ کر اس خاصد کو حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اور ان 70 میں سے 2 کھانا بنانے کے لیے، لکڑی لانے کے لیے جنگل گئے تھے، عمر اور ایک کیا نام ہے ان کا، کعب بن زید، تو وہیں پر تھے۔ 2 ساتھی تھے، عمر تھے ایک ساتھی تھے، یہ دونوں منذر اور عمر، یہ دونوں لکڑیاں لانے کے لیے گئے تھے۔ باقی 70 میں سے 60 پر 8 وہیں پر تھے۔ اور یہ قاصد مدینے سے آیا تھا، فوراً اس نے اشارہ کیا اور قاصد کو مار دیا، حالانکہ قاصد کو کوئی نہیں ہاتھ لگا تھا۔ اور جب قاصد کو مار دیا گیا تو یہ جو 60 پر 8 صحابہ قراء تھے، ان کو تھوڑا سا ڈر ہوا اور یہ آگے بڑھے کہ بھئی تم نے ہمارے ساتھی کو کیوں مار دیا؟ تو پھر فوراً چاروں طرف سے ان کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ 60 کے 8 سگے تمام صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، قراء، ایک سے ایک بہترین صحابی۔ مقصد ہی لے جا کر قتل کرنا تھا۔ اب جو سفر میں جا رہا وہ ہتھیار کہاں سے رکھے گا؟ وہ تو بس اپنا سامان توشا رکھے گا، کھانے پینے کی چیز رکھے گا، اور کیا رکھے گا؟ تو انہوں نے بھی جتنا ہو سکے مقابلہ کیا، مگر پھر وہ 60 کے 8 بھی شہید ہو گئے۔ ایک ساتھی اس میں تھے، 60 پر 8 میں سے ایک ساتھی کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئے، انتقال نہیں ہوئے،
شہید نہیں ہوئے, بے ہوش ہو کر پڑ گئے. تو دشمنوں نے سمجھا کہ وہ بھی قتل ہو گئے. تو انہوں نے سب کو مار دیا, اور پھر یہ آگے نکل کر جا رہے تھے. اتنے میں وہ دو ساتھی ابو عمر اور منذر جو لکڑیاں لانے کے لیے گئے تھے وہ پہنچے. تو جیسے ہی وہ, حالانکہ ان کو جہاں لکڑیاں چننے کے لیے گئے تھے جنگل میں, وہیں پر اچانک پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھے انہوں نے. ایک دم کئی سارے پرندے اڑے تو ان کو خوف ہوا, کوئی نہ کوئی بات پیش آئی ہے, چلو فوراً. تو دونوں آئے تھے جنگل سے. تو جب دو یہاں پہنچے تو دیکھا سب کے سب شہید ہو گئے. تو عمر نے کہا کہ بھئی فوراً جائیں گے مدینہ, نبی کو اطلاع کریں گے, اور کیا کریں گے. تو منذر نے کہا خبر تو پہنچاتے رہیں گے, جنت میں جانے کا موقع چھوٹ جائے گا, چلو جو جا رہے ہیں اس سے مقابلہ کریں گے. پھر دونوں گئے اور انہوں نے بھی جتنا ہو سکے مقابلہ کیا, مگر منذر ان کو شہید کر دیا گیا اور عمر کو گرفتار کر لیا گیا. اسی 70/8 میں, یعنی انہی 70 میں ایک صحابی ہیں عامر بن فہیرہ, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. یہ کون سے غلام ہیں؟ جب ہجرت کے موقع پر انہوں نے راستہ چھپایا تھا. عامر بن فہیرہ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. خود ابو عامر کا جو بھتیجا تھا عامر بن طفیل, جب اس نے حضرت عامر بن فہیرہ کو شہید کیا تو اچانک وہ شہید ہونے کے بعد ان کی باڈی کو, ان کی ناش کو یوں آسمان پر اٹھا لیا گیا, اور پھر فرشتوں نے آ کر پروں میں چھپا لیا. ایک دم اچانک غائب ہو گئے وہ. دشمنوں نے دیکھا ان کو آسمان پر اڑتے ہوئے. جب وہ شہید ہوئے تو آسمان پر وہ اڑتے چلے گئے, اور پھر سارے آسمان کے فرشتوں نے آ کر جب پروں میں چھپا لیا تو وہ آنکھوں سے غائب ہو گئے. تو وہ کبھی بھی پوچھتا تھا کہ وہ کون ہے جس کو میں نے مارا تو وہ آسمان پر اڑ گیا, تو لوگ کہتے تھے وہ عامر بن فہیرہ ہیں. یہ دیکھ کر 2-4 ساتھی مسلمان ہو گئے. ایسا مجمع جن کو لینے کے لیے فرشتے پر بچھائے, ایسے 70 بندے شہید ہو گئے. تو بہرحال مجھے آپ سے یہ بتانا ہے کہ اس واقعے کی جب اطلاع نبی کو ملی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1 مہینہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی ہے اور ان کو بد دعا کی ہے کہ انہوں نے میرے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. کعب بن زید تو الحمدللہ رہ گئے. عمر کو بھی تھوڑے سے بال پورے سر کے مونڈ کر ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. بہرحال یہ 2 بچ گئے اور کافی الحمدللہ اللہ نے ان کو لمبی حیاتی دی, مگر باقی کے 60/8 تو شہید ہو گئے. اس پر نبی کو اتنی ناراضگی ہوئی کہ 1 مہینہ کیا کرتے رہے, نبی فجر کی نماز میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے. اس وقت یہ آیت اتری لیس لک من الامر شیء, کہ اے نبی جی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کسی کو کیسے بد دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. 3 بندوں کے لیے نبی بد دعا کرتے تھے, اس کے بعد یہ آیت اتری. تو بہرحال 3 واقعے کے بعد یہ آیت اتری ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128, لیس لک من الامر شیء, کیا ہے نبی جی انبیاء کا, رسولوں کا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. کس میں؟ ہدایت کے دینے میں, شریعت میں, احکامات میں, حلال حرام میں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت نہیں ملتی؟ غزوہ احد میں نبی نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے. بعد میں اللہ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ آگے چل کر جن خالد بن ولید کی وجہ سے جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, جن ابو سفیان کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, جن اکریمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکریمہ کی وجہ سے 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, اللہ نے ایک وقت آیا ان تینوں کو نبی کا غلام بنا کے چھوڑا. خالد بن ولید بھی مسلمان ہوئے سردار, ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے مکے کے سردار, اور اکریمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے اللہ نے ان کو بھی اسلام سے نوازا. اور یہ تینوں کے تینوں ایک وقت آیا نبی کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی جی آپ بد دعا کیوں دے رہے ہیں, آگے چل کر ان کو ہدایت مل سکتی ہے. سبحان اللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے ہدایت نہ دے.
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندے میں سے مردہ، مردے میں سے زندہ۔ ایک مطلب تو مرغی میں سے انڈا، انڈے میں سے مرغی ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زندے میں سے مردہ، یعنی مسلمان میں کافر پیدا ہو جائے، کر سکتے ہیں، اور مردے میں سے زندہ پیدا ہو جائے، یعنی کافر میں سے پیدا ہونے والا مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ مسلمان زندے کی طرح ہے اور کافر مردے کی طرح ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے مسلمانوں کے بچوں کو کافر بنا دے، اللہ چاہے کافروں کے بچوں کو مسلمان بنا دے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ اے نبی جی، آپ ہدایت کا فیصلہ نہ کریں، آپ ہدایت کا فیصلہ نہ کریں، ہدایت کا فیصلہ تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، ہو سکتا ہے شاید وہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیں، سبحان اللہ، او یعذبہم، یا ہو سکتا ہے اللہ ان کو پکڑے۔ اللہ نے، حالانکہ اگر اللہ چاہتے تو یہاں 70 صحابہ کو شہید کرنے کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رخسار جو ہے زخمی کرنے کی وجہ سے اللہ فوراً کہہ دیتے کہ ہم ان کو سزا دیں گے، مگر اللہ بھی کتنے بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو پکڑ کرے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تو ہیں، اللہ یہ نہیں کریں گے وہ ظالم تو ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جب آسمان اور زمین اور کائنات اللہ کی ہیں تو احکامات بھی اللہ کے اتریں گے، ہدایت دینا بھی اللہ کا کام اور گمراہ کرنا بھی اللہ کا کام، اور ایمان دینا بھی اللہ کا کام اور ایمان سے محروم کرنا بھی اللہ کا کام۔ دشمن کو گمراہ کر دیں، گمراہ کو ہدایت دے دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جس فرعون نے آرڈر پاس کیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دو کیونکہ مجھے نجومیوں نے بتایا ہے کہ ایک بچہ میری حکومت چھین کر رہے گا، سارے شہر میں بچوں کو قتل کروا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ صندوق میں اس کے پاس پہنچ گئے، ہاتھوں میں حضرت موسیٰ کو لے کر قتل نہ کر سکا۔ کیسے دھوکہ کھا رہا ہے ایک بڑا، اتنا بڑا دشمن اور اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا اللہ کا نافرمان، سارے بچوں کو قتل کروا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس کے ہاتھوں میں پہنچا دیا، وہ مار نہیں پا رہا ہے۔ بڑے سے بڑے عقل مند کو بھی اللہ کیسے غافل کر دیں گے؟ سارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی پولیس، اس کی فوج بچوں کو مار رہی ہے، اور یہاں اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا، اور اب وہ نہیں مار رہا ہے۔ اللہ جب چاہے جو چاہے فیصلہ کر دیں، اللہ کی مرضی۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت، عزت چھوٹی دولت ہے، زندگی چھوٹی دولت ہے، پیسہ چھوٹی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جیسے حضرت منذر کیسے گئے، دو ساتھی جو بچے تھے اس میں ایک نے کیسے کہ بھی خبر تو بعد میں دیتے رہیں گے، پہلے جنت میں جائیں گے۔ ازل سے رچی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ہم کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے۔ تو ہم تنکوں کی طرح، گھاس کی طرح، کچرے کی طرح نہ بنے جو گناہوں کا سیلاب آئے گا، پانی آئے گا طوفان کا تو بہتے چلے جائیں گے۔ سیلاب میں کون سی چیز بہتی ہے؟ گھاس، تنکے، کاغذ، ہلکی چیزیں بہتی چلی جاتی ہیں۔ ایمان تو چٹان ہے، چٹان بہتا نہیں، راستہ بدل دیتا ہے طوفان کا۔ جب ہمارا ایمان چٹان بن جائے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، حالات کیسے بھی آئیں ہم حالات کے ساتھ نہ بہیں۔ فحاشی کے حالات آ رہے ہیں، بے حیائی کے حالات آ رہے ہیں، ریلز کی تو عادت پڑی ہے، کو ریلہ دیکھنے کی عادت، کہاں بھی 5 منٹ ملیں گے پہلے فون کھول کے بیٹھ جاتی ریلہ ڈالنے کو۔ نشہ ہے، صرف نشہ شراب کا نہیں ہوتا، نشہ تو اللہ معاف فرمائے آج کے نوجوانوں کو، آج کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو ریلوں کا نشہ پڑا ہوا ہے۔ 1 منٹ مل جائے کھڑے کھڑے ریل دیکھنا شروع کر دے گا۔ یہ نشہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرو، اسی 1 منٹ میں جو تمہیں ملا ہے، اسی 5 منٹ میں جو تمہیں ملے ہیں، کیا آپ سورہ نہیں پڑھ سکتے قرآن کے؟ کیا آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ جس قرآن میں آپ ریل دیکھ دیکھ کر رکھ رہے ہیں، اسی موبائل کے اندر قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے۔ اب کھڑے کھڑے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں ایک صفحہ۔ وقت کو قیمتی بنانا تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اپنی زندگی کو کیسے بناؤ گے تم طے کرو گے۔ یغفر لمن
يشاء ويعذب من يشاء. اللہ چاہے تو معاف کر دیں، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دیں. جو بھاگے ہیں نا ابو سفیان کے ساتھ جنگ احد میں، جو لشکر بھاگا ہے، اللہ چاہے تو ہدایت دے دیں گے، اللہ چاہے تو پکڑ لیں گے. اے نبی جی مگر آپ یہ نہ کہیں کہ وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی. فلاح دینا، کامیابی دینا، ناکام کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. غفور کسے معاف کریں گے؟ جو توبہ کر چکے ہیں، جو بھاگنے والے اگر توبہ کریں گے تو اللہ ان کو بھی معاف کریں گے. رحم کرنے والے اللہ ہیں. جیسے اللہ رحیم ہے، اے نبی جی آپ بھی رحیم بنے. سبحان اللہ. تو خلاصہ کیا نکلا کہ دائی کبھی بھی مدعو کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، چاہے مدعو کتنا بھی نقصان پہنچائے. دائی ہر حال میں اپنے مدعو کو دعا ہی دے سکتا ہے، بد دعا نہیں کر سکتا. دعوت دینے والے ساتھی کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو بد دعا نہیں کر سکتے. 70 دفعہ بھی چلے جاؤ دروازے پر، اگر وہ نہ مانے تب بھی آپ کو دعا کرنے کا حکم ہے، بد دعا کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے.